ڈرامہ سیریل محافظ میں ایک طرف بہزاد صاحب اپنی بیٹی پارس کے مستقبل کا فیصلہ کرنے پر مجبور نظر آ رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب اعجاز بخت بھی پہلی بار اپنے بیٹے زوار کے دل کا راز بھانپ لیتے ہیں۔ محافظ ڈرامے کی کہانی اس ٹائم ایک جذباتی اور خطرناک موڑ پر پہنچ چکی ہے اور ایک نیا کردار ہارون بھی کہانی میں داخل ہونے والا ہے، جبکہ شاہین اور آفتاب کی حقیقت بھی آخرکار بہزاد صاحب کے سامنے کھلنے والی ہے۔ سوال اب صرف یہ نہیں کہ زوار اور پارس ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ محبت اپنی منزل تک پہنچ بھی پائے گی یا پھر ہمیشہ کے لیے ادھوری رہ جائے گی۔ ناظرین، آنے والی ایپیسوڈ میں سب سے بڑا جھٹکا شاید اس وقت لگے گا جب بہزاد صاحب خود اپنے دوست اعجاز بخت کے سامنے زوار اور پارس کے رشتے کی بات کا ارادہ کریں گے۔ انہیں شاید یہ امید ہوگی کہ اگر دونوں خاندان ایک دوسرے کو اتنے برسوں سے جانتے ہیں تو یہ رشتہ قبول کرنا مشکل نہیں ہوگا، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور ہے۔ جیسے ہی بہزاد صاحب بات شروع کرنے لگتے ہیں، اعجاز بخت خود انہیں روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے مجھے بھی تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ بہزاد صاحب حسب عادت مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے تم اپنی بات کر لو، لیکن انہیں ہرگز اندازہ نہیں ہوتا کہ اگلے چند لمحوں میں ان کے دل پر کیا گزرنے والی ہے۔ اعجاز بخت نہایت خوشی سے بتاتے ہیں کہ انہوں نے زوار کی شادی اپنے بھائی عبدل کی بیٹی ریشم کے ساتھ طے کر دی ہے اور بہت جلد یہ شادی ہونے والی ہے۔ ساتھ ہی وہ بہزاد صاحب کو دعوت بھی دیتے ہیں کہ تم نے ضرور اس شادی میں شریک ہونا ہے۔ یہ سنتے ہی بہزاد صاحب کے چہرے کی مسکراہٹ لمحوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ شاید انہیں پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ وہ بہت دیر کر چکے ہیں۔ انہیں تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ زوار کی منگنی برسوں پہلے ریشم سے ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ فوراً اپنی اصل بات زبان پر نہیں لاتے۔ اعجاز بخت پھر مسکرا کر پوچھتے ہیں کہ تم بھی مجھ سے کچھ کہنا چاہتے تھے، بتاؤ کیا بات تھی؟ چند لمحے سوچنے کے بعد بہزاد صاحب اپنی بات بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بھی دراصل پارس کی شادی کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ میری خواہش ہے کہ جب بھی پارس کی شادی ہو، اس کی رخصتی بھی اسی گاؤں اور تمہارے ہی گھر سے ہو۔ یہ بات سن کر اعجاز بخت اور سلیمہ دونوں خوش ہو جاتے ہیں اور فوراً پوچھتے ہیں کہ کیا پارس کا رشتہ طے ہو گیا ہے؟ اب چونکہ بہزاد صاحب کے پاس اس وقت اور کوئی راستہ نہیں ہوتا، اسی لیے وہ مجبوراً کہہ دیتے ہیں کہ معروف نے ایک لڑکا پسند کیا ہے، بس پارس کی رضامندی باقی ہے، پھر تمہیں سب کچھ بتا دیں گے۔ ناظرین، یہ جھوٹ بہزاد صاحب نے اپنی خوشی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بیٹی کے ٹوٹتے ہوئے دل کو بچانے کے لیے بولا ہوگا، کیونکہ اگر وہ اس لمحے زوار اور پارس کی بات چھیڑ دیتے تو شاید نہ صرف خود شرمندہ ہوتے بلکہ دونوں خاندانوں کے درمیان مزید فاصلے بھی پیدا ہو جاتے۔ ادھر بہزاد صاحب واپس جانے کی تیاری کرتے ہیں، لیکن اب ایک نئی سوچ ان کے ذہن میں جنم لے چکی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ زوار اور پارس ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں، مگر انہیں یہ یقین نہیں کہ زوار بھی پارس سے محبت کرتا ہے یا صرف اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے۔ اسی لیے واپس جاتے ہی بہزاد صاحب مارخ سے کہتے ہیں، اب وقت آ گیا ہے پارس کے مستقبل کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے کا۔ تبھی پہلی بار ایک نئے کردار ہارون کا نام سامنے آتا ہے۔ مارخ بتاتی ہیں کہ ہارون امریکہ میں سیٹلڈ ہے، کامیاب بزنس مین ہے اور کافی عرصے سے پارس کو پسند کرتا ہے۔ وہ ہر لحاظ سے اچھا لڑکا ہے اور پارس کے لیے بہترین انتخاب ثابت ہو سکتا ہے۔ ہارون کا نام سنتے ہی بہزاد صاحب سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ انہیں لڑکے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک باپ ہونے کے ناطے وہ اپنی بیٹی کے دل کی کیفیت بھی سمجھ رہے ہیں۔ انہیں محسوس ہونے لگا ہے کہ پارس کے دل میں زوار کے لیے جذبات پیدا ہو چکے ہیں، مگر وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر زوار اپنی منگنی اور اپنے باپ کے وعدے کی وجہ سے خاموش رہا تو پھر پارس کی زندگی کا فیصلہ جذبات نہیں بلکہ حالات کریں گے۔ اسی لیے بہزاد صاحب یہ ذمہ داری مارخ کو دیتے ہیں کہ وہ پارس سے بات کرے اور جاننے کی کوشش کرے کہ اس کے دل میں حقیقتاً کیا چل رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد مارخ پارس کو فون کرتی ہیں۔ پہلے تو حسب معمول ہلکی پھلکی باتیں کرتی ہیں،
پھر اچانک زوار اور ریشم کی شادی کا ذکر چھیڑ دیتی ہیں۔ پارس بھی اس بار اپنے دل کی کیفیت مکمل طور پر تو نہیں بتاتی، مگر اتنا ضرور کہتی ہے کہ زوار نے آج تک اپنے منہ سے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ ریشم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اسے تو صرف دوسروں سے معلوم ہوا ہے کہ برسوں پہلے اس کی منگنی ریشم سے ہو چکی تھی۔ ماروخ فوراً سوال کرتی ہیں، کیا زوار نے کبھی تم سے کہا ہے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ پارس آہستہ سے انکار میں جواب دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں، اس نے تو کبھی کھل کر محبت کا اظہار بھی نہیں کیا۔ یہ سنتے ہی ماروخ کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ اور بہزاد صاحب صرف پارس کے جذبات دیکھ رہے تھے، جبکہ زوار نے ابھی تک اپنے دل کی بات کسی سے نہیں کی۔ ادھر دوسری طرف زوار اپنے والد اجاز بخت کے ساتھ کھیتوں میں بیٹھا ہوتا ہے۔ باپ بیٹے کے درمیان عام سی گفتگو چل رہی ہوتی ہے، لیکن زوار کے دل میں ایک سوال مسلسل کھٹک رہا ہوتا ہے۔ آخر وہ ہمت کر کے اپنے والد سے پوچھ ہی لیتا ہے کہ ابو، بہزاد صاحب کے سامنے میری شادی کا ذکر چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اجاز بخت نہایت سادگی سے جواب دیتے ہیں کہ مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ تم نے بہزاد صاحب سے اپنی منگنی کی بات نہیں کی۔ مجھے لگا انہیں سب کچھ پہلے سے معلوم ہوگا۔ یہاں زوار بھی پہلی بار وضاحت کرتا ہے کہ بات چھپانا تب ہوتا ہے جب کوئی جان بوجھ کر حقیقت چھپائے۔ ہماری تو اس موضوع پر کبھی بات ہی نہیں ہوئی، اسی لیے میں نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا۔ لیکن ناظرین، اصل دھماکہ تو اس کے بعد ہوتا ہے۔ اجاز بخت اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہیں اور بڑے سکون سے کہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ تم پارس یعنی زیب کو پسند کرتے ہو۔ یہ سنتے ہی زوار چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش رہ جاتا ہے۔ اسے یقین ہی نہیں آتا کہ اس کے والد اس کے دل کی بات بغیر کچھ کہے کیسے سمجھ گئے۔ ناظرین، محبت شاید واقعی ایسی ہی ہوتی ہے۔ انسان لاکھ اپنے جذبات چھپانے کی کوشش کرے، لیکن آنکھیں، رویہ اور فکر سب کچھ بیان کر دیتے ہیں۔ خاص طور پر ایک باپ سے اپنے بیٹے کی دل کی کیفیت زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہ سکتی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اجاز بخت صرف اپنے بیٹے کی محبت کو پہچانتے ہیں یا پھر اس محبت کو قبول بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ محبت کو سمجھ لینا ایک الگ بات ہے اور برسوں پرانا وعدہ توڑ دینا بالکل الگ۔ ادھر کہانی کا دوسرا رخ بھی بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ بہزاد صاحب جو اب تک شاہین اور آفتاب کی باتوں پر کسی حد تک یقین کر رہے تھے، آخر کار خود ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن قسمت کچھ ایسا موقع بناتی ہے کہ اندر داخل ہونے سے پہلے ان کے قدم رک جاتے ہیں، کیونکہ اندر شاہین اپنے بیٹے آفتاب کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ اب بھائی جان کے ساتھ ہر وقت رہنا ہوگا، ان کے آفس جانا، ان کے بزنس پارٹنر سے تعلقات بنانا، اور سب کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ اب تم ہی اس ساری جائیداد کے اصل وارث ہو۔ شاہین یہ بھی کہتی ہے کہ مجھے ڈر ہے کہیں بھائی جان پارس کے نام والی ساری جائیداد کسی ٹرسٹ کو نہ دے دیں، اس سے پہلے ہمیں ان کے مزید قریب ہونا ہوگا۔ یہ الفاظ سنتے ہی بہزاد صاحب جیسے پتھر کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ انہیں شاید پہلی بار یقین آتا ہے کہ صرف ندیم ہی لالچی نہیں تھا، بلکہ شاہین اور آفتاب کے دلوں میں بھی دولت کی خواہش محبت سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اور شاید یہی وہ لمحہ ہوگا جہاں بہزاد صاحب کا رویہ مکمل طور پر بدل جائے گا۔ اب وہ کبھی بھی شاہین اور آفتاب پر پہلے جیسا اعتماد نہیں کریں گے۔ ممکن ہے وہ خاموش رہیں، کچھ نہ کہیں، لیکن اندر ہی اندر ان دونوں کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور کرنے کا فیصلہ کر لیں گے۔ ادھر دوسری طرف ہارون کا معاملہ بھی تیزی سے آگے بڑھتا دکھائی دے رہا ہے۔ ماروخ اب پارس سے ہارون کے بارے میں بات کرنے کی تیاری کر رہی ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک زوار کی منگنی پہلے سے ہو چکی ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ پارس اب ایک ایسی محبت کا انتظار کرے جس کی کوئی ضمانت ہی نہیں۔ لیکن سوال پھر بھی وہی ہے، کیا واقعی زوار خاموش رہے گا؟ کیا وہ صرف اپنے والد کے وعدے کی خاطر اپنی محبت قربان، یا پھر پہلی بار سب کے سامنے کھڑے ہو کر یہ مان لے گا کہ وہ ریشم نہیں بلکہ پارس سے محبت کرتا ہے؟ اب دیکھنا یہی ہے کہ قسمت اس آخری لمحے میں کیا نیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔